بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعۃ المبارک کی فضائل، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جمعۃ المبارک کی کیا کیا فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے اگر کوئی بندہ مسلم نماز پڑھتے ہوئے پا لے تو اس گھڑی میں وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا اور مسجد میں پیدل چل کر جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعاب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن جو سورۃ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیروں میں اس کے کام آئے گا۔ اسی جمعے سے پہلے جمعے تک کے تمام خطائیں، تمام گناہ اس کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا، خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے یا پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا گھوڑا بھی پاس ہی باندھا ہوا تھا۔ گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، انہیں ایک نور دکھائی دیا جو ایک بادل کے ٹکڑے کی طرح اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح انہوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکنت تھی جو اس کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔